بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دوستوں کو میرے چینل سسلی نیوز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرے پاس دو بڑی خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ پہلی خبر وزارت صحت سے متعلق ہے اور جو دوسری خبر ہے وہ پبلک اتھارٹی فار سول انفارمیشن کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی خبر کی طرف۔ کویت میں جو صحت کے وزیر ہیں ڈاکٹر باسل الصباح، انہوں نے کویتی شہریوں اور تارکین وطن سے کہا ہے کہ کرفیو ختم کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرفیو کی پابندی ختم کرنے کا مطلب وبا کا خاتمہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر باسل نے کہا کہ وزارت صحت کے بتائے گئے اصولوں پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس کے علاوہ ایک رکن پارلیمنٹ ہیں جناب احمد الفضل صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ چونکہ اب کویت وبا کے خاتمے کی طرف جا رہا ہے تو ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ وزارت صحت کے بتائے گئے اصولوں پر عمل کریں تاکہ اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ جناب الفضل صاحب نے تمام شہریوں اور تمام اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جن کی وجہ سے کرونا کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ سب لوگ کویت کے شہری بھی اور تارکین وطن بھی وہ وزارت صحت کے اصولوں پر اسی طرح عمل کرتے رہیں گے جیسا کہ وہ وبا کے پھیلنے سے پہلے کرتے تھے۔ اسی طرح ہی وہ وبا کے بعد بھی ان اصولوں پر عمل کرتے رہیں گے تاکہ یہ کرونا کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر وہ پبلک اتھارٹی برائے سول انفارمیشن کے بارے میں ہے۔ اس اتھارٹی نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو تو اس کا پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی انشاءاللہ اس خبر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تو ان کی ایک ویب سائٹ ہے جو PACI کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی آپ گوگل پر PACI لکھ کر انٹر کریں گے تو ان کی ویب سائٹ کھول جائے گی۔ اس میں ایک آپشن آتا ہے ENvelope کے نام سے۔ تو اس ENvelope والے آپشن میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مزید 5 جو سروسز ہیں ان کو اضافہ کر دیا ہے۔ اور اس خود کار نظام کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کر بڑے آرام سے اپنے 5 کام وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے اس سے آپ سہولت لے سکتے ہیں۔ تو اس سہولت میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں آپ اپنا اقامے کی تجدید کر سکتے ہیں، اپنا فیملی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور جن کے گھریلو ملازمین ہیں ان کا اندراج بھی آپ اس سروس سے کر سکتے ہیں، اور جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کا اندراج بھی گھر بیٹھ کر ہو سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں میں شیئر کرتا رہوں آپ کے ساتھ، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرا چینل سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اپنی اگلی خبر تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔